اللہ اکبر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا۔ الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، فاعلم أنه لا إله إلا الله۔ سورة محمد آیت نمبر 19۔ محترم حضرات، بزرگوں، دوستوں، عزیزوں، کلمہ توحید لا الہ الا اللہ کے تعلق سے کچھ باتیں سیکھنے کے لیے، سننے کے لیے ہم یہاں بیٹھے ہیں۔ کلمہ جو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ آدمی بچپن سے پڑھتا ہے، لیکن اس کا معنی کیا ہے، اس کی فضیلت کیا ہے، اس کے شرائط کیا ہیں، کنڈیشنز کیا ہیں، اس کو جاننا ضروری ہے۔ آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں دیکھیے صاحب، کلمہ معلوم ہے، بچپن سے پڑھتے ہیں، اس کے بغیر کوئی مسلمان نہیں ہوتا، اس کے بغیر کوئی اسلام میں داخل نہیں ہوتا۔ سکرات میں بھی اگر وہ پڑھ کر کوئی مرتا ہے تو اس کے لیے جنت ہے، لیکن اس کی کنڈیشنز کیا ہے؟ تو میں آپ کو سیدھی سادی بات بتاؤں، آپ سنیں کہ نماز کی شرطیں ہیں۔ قبلے کی طرف رخ کر پڑھنا چاہیے نماز۔ اگر کوئی ادھر پڑھ کے رخ کرتا ہے تو اس کی نماز ہوتی ہے میرے بھائی؟ ہاں، نہیں ہوتی۔ جگہ پاک صاف ہونا چاہیے، جسم ساتر ہونا چاہیے، جسم پر کپڑا ہونا چاہیے نماز پڑھنے کی۔ اس کے کنڈیشنز ہیں، نماز کی شروط ہیں، نہیں ہیں۔ وضو بنانے کی کنڈیشنز ہیں، پانی صاف ہونا چاہیے، پانی سے بدبو نہیں آنی چاہیے، اور اسی طرح بہت ساری کنڈیشن ہیں وضو کے لیے کہ پورا وضو میں اعضائے وضو ترتیب سے دھونا چاہیے، اور کوئی وضو کا عضو بھیگا نہیں، سوکھا نہیں ہونا چاہیے۔ یہ سب کنڈیشنز۔ زکوٰۃ، اس کے کنڈیشنز ہیں، اتنا مال ہو، اتنے گرام سونا ہو، چاندی ہو، زکوٰۃ، یہ کنڈیشنز ہیں، اور وقت پر آپ زکوٰۃ دیں، حولان حول ہو، 1 سال گزر۔ تو ہر چیز کے اگر کنڈیشنز ہیں تو کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ کے کنڈیشنز کیوں نہیں ہیں؟ جیسے نماز شروط کے بغیر پوری نہیں ہوتی، ویسے ان شروط کے بغیر آپ کا اور میرا کلمہ پورا نہیں ہوتا۔ میں چیخ کر سارے چنئی والوں کو سنا دوں کہ میں کلمہ پڑھتا ہوں، لیکن یہ کنڈیشنز میں پورا نہیں کرتا ہوں تو میرا کلمہ مجھے فائدہ نہیں دے گا، اس کلمے سے مجھے فائدہ نہیں۔ اگر یہ کنڈیشنز میں اگر بجا نہیں لاتا ہوں، یہ شروط میں ادا نہیں کرتا ہوں، تو یہ کلمہ مجھے کوئی فائدہ نہیں دے گا۔ تو چلیے سنتے ہیں اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے وہ کیا کنڈیشنز ہیں جس کو علماء نے بیان کیا ہے۔ جس کتاب کا خلاصہ ہم اپنے ساتھ پڑھ رہے ہیں، یہ شیخ محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ کی کتاب کا خلاصہ ہے۔ ہو سکتا ہے کہ آپ میں سے بہت سارے لوگوں نے اس کتاب کو پڑھا ہو۔ میں نے چاہا کہ یہ 2 ہفتوں میں، اس ہفتے میں انشاءاللہ یہ 40 منٹس ہمارے پاس ٹائم ہے، 7 کنڈیشنز ہیں، انشاءاللہ ختم کر لیں گے، کوئی بات نہیں۔ آئندہ ہفتے ایک اور چیز ہمارے ساتھ ہے کہ کفر اور ایمان پر 25 سوالات اور جواب۔ کافر کون ہوتا ہے؟ ایمان کسے کہتے ہیں؟ ایمان کب یہ ہو جاتا ہے؟ ایسے 25 کوسچن اینڈ آنسر ہیں۔ انشاءاللہ اگلے اتوار کو انشاءاللہ ہم اسے سنیں گے۔ آپ انشاءاللہ اگلے اتوار بھی ہمارے ساتھ رہیں۔
اس سلسلے میں ایک بات میں آپ کو کہہ دوں، آپ کے پاس اللہ کی کتنی بڑی نعمتیں ہیں، جتنے ہم بیٹھے ہیں سب کے پاس نعمتیں ہیں. کسی کے پاس صحت ہے، کسی کے پاس دولت ہے، کسی کے پاس فرمانبردار اولاد ہے، کسی کے پاس فرمانبردار بیوی ہے، کسی کے پاس اچھا سا مکان ہے. یہ سب اللہ کی نعمتیں ہیں. سفیان ابن عیینہ فرماتے ہیں اللہ کے بندے پر، اللہ کی بندی پر سب سے بڑا انعام ہے کہ وہ لا الہ الا اللہ کو پہچان لے. اللہ اکبر. آپ کی کتنی بڑی نعمتیں ہوں وہ اپنی جگہ ہیں، لیکن اس مجلس میں بیٹھ کر اگر ہم لا الہ الا اللہ کو جانتے ہیں، یہ آپ کی زندگی کی سب سے بڑی نعمت ہے. میری زندگی کی سب سے بڑی نعمت ہے. آپ مانتے ہیں؟ ہاں، سب سے بڑی نعمت ہے کہ ہم لا الہ الا اللہ کو پہچانیں. لا الہ الا اللہ کیا ہے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا الہ الا اللہ سب سے بڑا کلمہ توحید ہے. مکے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھے، صفا کی پہاڑی پر چڑھے، لوگوں سے کہا یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون تملک العرب والعجم. لوگو لا الہ الا اللہ پڑھ لو، عرب و عجم کے مالک ہو جاؤ، سب چیزیں تمہارے ہاتھوں میں آ جائیں گی اگر لا الہ الا اللہ پڑھ لو. تو لا الہ الا اللہ ہم سب پڑھتے ہیں، ہم سب پڑھتے ہیں، جانتے ہیں، لیکن وہ بشارتیں ہم کو نہیں ملتی جس کو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں نوح علیہ السلام کی جب وفات کا وقت آیا، سکرات کی حالت میں آئے، تو انہوں نے اپنے بیٹے کو وصیت کی. انتقال سے پہلے آدمی اپنے بچوں کو بلاتا ہے، جب جان حلق میں آ جاتی ہے بیٹوں کو نصیحت کرتا ہے، وصیت کرتا ہے. تو نوح علیہ السلام اپنے بیٹے کو وصیت کرتے ہوئے کہتے ہیں اوصیک بقول لا الہ الا اللہ. نوح علیہ السلام فرماتے ہیں اپنے بیٹے سے، دیکھو میں تمہیں تاکید کرتا ہوں لا الہ الا اللہ کہو. کیوں کہا؟ فإنها لو وضعت في کفۃ المیزان. اللہ کے پاس ترازو کے جو دو پلڑے ہیں، ایک پلڑے میں لا الہ الا اللہ رکھا جائے اور ایک پلڑے میں آسمان و زمین رکھے جائیں، لرجحت بہن. لا الہ الا اللہ کا پلڑا بھاری ہو جائے گا، آسمان و زمین ہلکے ہو جائے گا. آپ اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے لا الہ الا اللہ پڑھتے رہیے. اس کی کتنی بڑی قیمت ہے، جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں کہا. اور ایک حدیث، یہ جو باتیں ہم سن رہے ہیں لا الہ الا اللہ کی فضیلت کے اوپر سن رہے ہیں. ابھی ہم نے شروع کا آغاز نہیں کیا ہے، کنڈیشن شروع نہیں کیے ہیں. پہلے تو ہم جان لیں کہ لا الہ الا اللہ کی فضیلت کیا ہے. تو اللہ تبارک و تعالی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث، حدیث البطاقہ، کارڈ والی حدیث آپ کئی بار سن چکے ہیں، کئی بار آپ سن چکے ہیں. وہ آدمی جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس آتا ہے اور اس کے نام اعمال گناہوں سے بھرے پڑے ہیں، مایوس ہو کر جانے لگتا ہے، اللہ تعالیٰ پوچھتے ہیں بندے آ تیری ایک نیکی ہمارے پاس ہے. وہ کہتا ہے کہ اللہ گناہوں کے اس دفتر کے مقابلے میں میری ایک نیکی کیا کام دے گی. اللہ تعالیٰ اس نیکی کو تولتے ہیں. تو کہا کہ وہ بڑے بڑے دفتر اس ایک نیکی لا الہ الا اللہ کے مقابلے میں ہلکے ہو جاتے ہیں. تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ آپ اور میں اٹھتے اور بیٹھتے لا الہ الا اللہ کا ورد کرتے رہیں، اور تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس یہ علم ہمارے ساتھ کام آئے. اس سلسلے میں جہاں لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ کا معنی کیا ہے؟ کوئی بتا سکتے ہیں؟ یہ تعلیم ہے، سیکھنا اور سکھانا. یہ کوئی واعظ نہیں اور یہ کوئی لیکچر نہیں.
سیکھنے اور سکھانے میں کیا ہوتا ہے، سکھانے والا اور سیکھنے والے ساتھ ساتھ چلتے ہیں۔ تو میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، لا الہ الا اللہ کا معنی کیا ہے؟ ہاں، اللہ کے سوا کوئی نہیں، ایک معنی حضرت نے کیا، اور کوئی معنی نہیں؟ اللہ کے سوا کوئی معبود ہے حق؟ نہیں، اللہ نہیں، آپ ایک جواب دے دیے، آپ دوسرے کو میں اپارچونیٹی، آپ بولیے شعیب کیا بولیں گے آپ؟ اللہ کے سوا، اللہ کے سوا عبادت کے لائق کوئی نہیں۔ تو اسی لیے کہتے ہیں اللہ الہ الا اللہ کا جو معنی ہے، اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی سچا معبود نہیں۔ اگر جیسے ہمارے بزرگ نے کہا اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، اگر یہ جواب میں دیتا ہوں، جیسے ہم گلی میں نکلتے ہیں 100 کوئل ہیں، سب پوجے جا رہے ہیں، لوگ وہاں کمٹتے ہیں، تو عبادت تو ہو رہی ہے، ہم بولتے ہیں کہ ان کی عبادت سچی عبادت نہیں۔ تو اس کا ترجمہ آپ ایسے کریں گے، اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی سچا معبود نہیں ہے، معبود تو بہت ہیں لیکن کیا ہے، سچا معبود نہیں ہے۔ تو معلوم یہ ہوا لا کوئی نہیں ہے، لا الہ کوئی سچا معبود نہیں ہے الا اللہ سوائے اللہ تبارک و تعالیٰ کے۔ یہ اس کا صحیح ہے، اس کے علاوہ لوگوں نے اپنے اپنے حساب سے الگ الگ کیا ہے، لیکن صحیح ترجمہ یہ ہے کہ لا الہ الا اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کوئی سچا معبود نہیں ہے۔ دوسری چیز، کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ کی اہمیت بھی آپ کو معلوم ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں سورۃ الانبیاء آیت نمبر 25 میں کہا وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَّسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِ وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَّسُولٍ، اے اللہ کے نبی، ہم سے پہلے جتنے رسول بھی ہم نے بھیجے ہیں سب کی طرف ایک ہی بات کی وحی ہم نے کی، لا الہ الا انا فاعبدون، میرے علاوہ کوئی سچا معبود نہیں ہے، تم میری ہی عبادت کرو۔ ابھی بھی اللہ کیا کہہ رہے ہیں؟ اب جتنے ہم بیٹھے ہیں سب کو ایک فکر دامنگیر ہے، ایک ٹینشن لگا ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں فلا تخافوہم، اللہ کے بندو کسی سے مت ڈرو، وخافونی، مجھ سے ڈرو اگر تم صاحب ایمان۔ کیوں ان لوگوں سے ڈرتے ہو جو کافر ہیں، فاجر ہیں، فاسق ہیں؟ ان لوگوں سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرو۔ تو کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ، نوح علیہ السلام نے اس کلمے کی طرف دعوت دی، سیدنا صالح علیہ السلام نے دعوت دی، شعیب علیہ السلام نے دعوت دی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت دی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے تھے یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، اے لوگو لا الہ الا اللہ پڑھ لو، تم کامیاب و کامران ہو جاؤ گے۔ لا الہ الا اللہ کی فضیلت کیا ہے آپ جانتے ہیں؟ فضیلت کے معنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایمان کی 70 سے زیادہ شاخیں ہیں، بنچ آف ایمان، ایمان کے جو پھاٹے ہیں 70 سے زیادہ پھاٹے ہیں، ان میں اعلیٰ لا الہ الا اللہ، اس میں سب سے بلند شاخ لا الہ الا اللہ ہے، سب سے کمتر شاخ مسجد سے کوئی کچرے کا ایک ٹکڑا اٹھا کر باہر پھینکتا ہے۔ بہت ساری شاخیں ہیں ایمان کی، ان میں سے یہ ہے اعلیٰ قول لا الہ الا اللہ، سب سے زیادہ بلند شاخ اس کی لا الہ الا اللہ ہے۔ تو ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی اسی طرح بہت ساری حدیث ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے لوگوں سے اس وقت تک جنگ لڑنے کا اللہ نے حکم دیا جب تک کہ وہ لا الہ الا اللہ نہ کہیں۔ اگر لا الہ الا اللہ اگر وہ کہتے ہیں تو ہم ان سے ہم جنگ نہیں لڑیں گے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جب بندہ سچے دل سے لا الہ الا اللہ کہتا ہے تو آسمان کے دروازے کھل جاتے ہیں، یہاں تک کہ وہ لا الہ الا اللہ عرش تک پہنچتا ہے۔ کہاں تک پہنچتا ہے؟ عرش تک پہنچتا ہے۔ آدمی لا الہ الا اللہ کا
ورد کرتے رہنا چاہیے، بار بار اس کو پڑھتا رہنا چاہیے۔ کلمہ لا الہ الا اللہ اللہ کا بڑا ذکر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ، اللہ کا ذکر تمام نیکیوں سے بڑھ کر ہے۔ وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ، بار بار آپ اور ہم لا الہ الا اللہ کہتے رہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افضل الذکر لا الہ الا اللہ، سب سے بڑا ذکر کون سا ہے؟ ہاں، لا الہ الا اللہ، مجھے اور آپ کو بار بار پڑھتے رہنا چاہیے۔ ٹھیک ہے، باتیں بہت ہیں، مگر ایک بات میں نے آپ کے سامنے کہہ دی ہے کہ اللہ کا سب سے بڑا انعام یہ ہے کہ آدمی لا الہ الا اللہ کا معنی سمجھے، اس کے کنڈیشنز کو سمجھے۔ لا الہ الا اللہ کے کنڈیشنز کیا ہیں، شروط کیا ہیں؟ تو کتنے شروط ہیں لا الہ الا اللہ کے؟ بولیے 7 نا؟ کتنے؟ 7۔ آپ 7 اگر سمجھ جائیں گے تو اس تیاری کے ساتھ بیٹھیں گے کہ پورے 7 ہم کو سننے ہیں، نہیں، جب 7 آپ سن لیں گے تو اس تیاری کے ساتھ بیٹھیں گے، زیادہ وقت نہیں لیں گے، 40 منٹ یا 35 منٹس انشاءاللہ، اسی میں ہم آپ کو بتائیں گے۔ خیر الکلام ما قل ودل، بندے جس بات کو مختصر سن لیتے ہیں، یاد رکھ لیتے ہیں، بس لمبا سننے کی، اور ہو سکتا ہے بھول جائیں، سارے پانے کی چکر میں لوگ سارا کھو دیتے ہیں۔ تو کہتے ہیں کہ لا الہ الا اللہ کی شرطوں میں سے لا الہ الا اللہ کی شرطیں کیوں ہیں؟ وہب ابن منبہ رحمہ اللہ سے پوچھا گیا، بڑے عالم تھے، لوگ ان کے پاس آئے، آ کر بولے شیخ لا الہ الا اللہ جنت کی چابی نہیں ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ ہاں، لا الہ الا اللہ جنت کی چابی ہے، کی ہے۔ تو انہوں نے کہا بالکل آپ نے صحیح کہا، لیکن ہر چابی کے دندانے ہوتے ہیں، ٹیتھ ہوتے ہیں۔ اگر بنا چابی کے اگر آپ لائیں دندانے، اب آپ کو بولے چائنا کی چابی کو دندانے نہیں ہوتے، ایسا رکھے تو قفل کھل جاتا، بولا وہ نہیں، اس زمانے کے لحاظ سے انہوں نے کہا کہ ہر چابی کے دندانے ہوتے ہیں، دانت ہوتے ہیں، اس کے بغیر آپ چابی لائیں گے تو دروازہ نہیں کھلے گا جنت کا۔ وہب ابن منبہ نے کہا کہ کلمہ جنت کی چابی ہے، لیکن اس کے دندانے یہ کنڈیشنز ہیں، اگر یہ کنڈیشنز ہوں گے تبھی کیا ہوگا، وہ چابی کھلے گی۔ دیکھیے علم، ایک شعر میں انہوں نے عربی شعر میں کہا علم یقین و اخلاص و صدقک مع محبت وانقیاد والقبول لها۔ کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ کی پہلی شرط، فرسٹ کنڈیشن علم ہے، نالج، علم ہے۔ علم سے مراد کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورۃ محمد آیت نمبر 19 میں کہا فَعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، تم سمجھ لو، جان لو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اکیلا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ، اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں، اس بات کو سمجھ لو۔ اللہ تعالیٰ جب اکیلا معبود برحق ہے تو عبادت بھی اس اکیلے اللہ کی ہونی چاہیے، اس لیے کہ ساری کائنات کا اللہ تبارک و تعالیٰ اکیلا خالق ہے، اس بات کو سمجھنا چاہیے۔ اس کلمے کو سب سے زیادہ مکے کے لوگوں نے سمجھا، ابو جہل نے سمجھا، اسی لیے وہ کلمہ نہیں پڑھے، جنگیں لڑیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور اپنے بچوں کو یتیم بنایا، عورتوں کو بیوہ بنایا، لیکن کلمہ پڑھنے پر راضی نہیں ہوئے، اس لیے کہ وہ کلمے کو سمجھتے تھے۔ آج کے مسلمان کلمہ کا اس شرط کو نہیں سمجھتے ہیں، اس لیے سجدہ یہاں بھی کر لیتے ہیں، وہاں بھی جا کر سجدہ کر لیتے ہیں، طواف کعبۃ اللہ کا بھی کر لیتے ہیں، قبر کا طواف بھی کر لیتے ہیں۔ نادان، سمجھے نہیں کہ توحید کیا ہے، توحید کیا ہے۔ کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ کی پہلی شرط کے بارے میں کہا کہ آدمی کو نالج ہونا چاہیے، علم ہونا چاہیے۔ کس بات کا علم ہونا چاہیے؟ اس بات کا علم ہونا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کوئی اور معبود برحق نہیں ہے۔
کوئی اور معبود نہیں ہے، کوئی اور مسجود نہیں ہے، کوئی اور ضرورتوں کو پورا کرنے والا نہیں ہے، مشکل کشا نہیں ہے، حاجت روا نہیں ہے، وہ آپ کے اور میرے دل میں ہونا چاہیے۔ وہی سمیع ہے، وہی قریب ہے، وہی مجیب ہے، وہی سب کچھ دیتا ہے، وہی داتا ہے، وہی لیتا ہے، عزت کا مالک، ذلت کا مالک، سارے خزانے اسی کے پاس ہیں۔ اس بات کا علم آپ کو ہونا چاہیے۔ لا الہ الا اللہ کا پہلی کنڈیشنز ہے علم۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من مات وهو يعلم انه لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، جو آدمی دنیا سے جاتے ہوئے اس بات کو جانتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی نہیں ہے، وہ جنت میں داخل ہوتا ہے۔ تو اسی لیے کہتے ہیں کہ توحید کا علم جاننا، کلمہ توحید کو جاننے سے مراد کیا ہے؟ کیا ہے؟ توحید کا علم جاننا۔ توحید کا علم کیا ہوتا ہے؟ آپ حساب پڑھتے ہیں، میتھمیٹکس کا سبجیکٹ ایک بچہ پڑھتا ہے، اس کا نالج کس کے تعلق سے ہوتا ہے؟ میتھمیٹک کے تعلق سے۔ اور کوئی اکنامسٹ ہے، سیاست، کوئی اقتصادیات کو جانتا ہے تو اس کا سارا علم اقتصادیات کے ماتحت ہے۔ کوئی سائنس پڑھتا ہے، کوئی فزکس پڑھتا ہے، یہ سارے علوم اپنے اپنے حساب سے ہیں۔ توحید اللہ کی جانکاری کا علم ہے۔ اگر آپ توحید پڑھتے ہیں تو اللہ کو پہچانتے ہیں۔ اللہ، توحید جتنا آپ پڑھیں گے اللہ آپ کی اتنی پہچان میں آئے گا۔ اللہ کو جتنا آپ پہچانیں گے اللہ سے آپ اور ہم اتنا ڈریں گے۔ اسی لیے کہا کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ کا پہلا کنڈیشن کیا ہے؟ بولیے نا، کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ کی پہلی شرط کیا ہے؟ علم۔ علم، نالج۔ کس بات کی نالج ہے؟ اسے کیا بولتے ہیں؟ توحید کا علم۔ توحید کا علم، توحید کی کتابیں پڑھنا چاہیے۔ نواقض اسلام کیا ہیں؟ شروط لا الہ الا اللہ کیا ہیں؟ کتاب التوحید کیا ہے؟ ہاں، یہ ساری کتابیں آپ کو پڑھنا چاہیے۔ یہ پہلی شرط ہے۔ ہمارا مزاج کیسے ہے؟ کسی بیان میں بیٹھ گئے، ذرا ہنسائے، ذرا رلائے، ذرا قصے سنے، بولے آہا واہ واہ، اسی آہ اور واہ میں ہم ہو گئے تباہ۔ بولا کہ نہیں، اللہ کا علم حاصل کیجیے، ایمانیات کو پڑھیے، کفر کیا ہے، ایمان کیا ہے، ساری چیزوں کے تعلق سے جانیے، اپنے ایمان کو مضبوط کیجیے۔ توحید کا علم سب سے ہے۔ دوسری چیز، لا الہ الا اللہ کی شرطوں میں یقین ہے۔ کیا بولتے ہیں اسے؟ یقین۔ پہلی شرط کیا تھی؟ پہلی شرط علم۔ آپ یاد رکھیں، میں چاہتا ہوں آپ کسی اور کو، جیسے ہم چائے پینے بیٹھ جاتے ہیں، کسی کو پکڑ لیں، پکڑ کے بیٹھ، اجی تم نہ لا الہ الا اللہ کی شرطیں معلوم ہیں؟ آپ اسے بتائیں کہ علم پہلی شرط ہے۔ دوسری شرط یقین ہے، جس کو ہم کہتے ہیں کانفیڈنس۔ ایسا یقین، یقین محکم، عمل پہم، محبت فاتح عالم۔ آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ پر پورا یقین۔ آج مسلمان پریشان ہے، ارے اللہ احکم الحاکمین، سارے کائنات کا رب ہے، اس اللہ سے میں مایوس ہو جاؤں؟ اللہ پر یقین نہیں، اس کی مدد اور نصرت پر یقین نہیں۔ وہ صحابہ جن کی مدد اللہ تعالیٰ نے کی، وہ اللہ آپ کو مجھے معیار و مددگار چھوڑ دے گا۔ ہم کلمہ تو پڑھتے ہیں لیکن یقین ہمارے پاس نہیں ہے۔ یقین کی دولت سے ہمارا دامن خالی ہے۔ اسی لیے دوسرے کنڈیشنز کے بارے میں کہا کہ آدمی کے اندر یقین ہونا چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے اس بات کی گواہی دی، اشہد ان لا الہ الا اللہ لا یلقی اللہ بہما عبد غیر شاک فیہما الا دخل الجنہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اسی بات پر وہ پکے یقین کے ساتھ مرتا ہے تو جنت اس کی ہے۔ پہلی شرط کیا تھی؟ علم۔ دوسری شرط یقین، آپ کو یقین ہونا چاہیے۔ الجنت حق،
جنت پر یقین ہونا چاہیے، والنار حق، دوزخ پر یقین ہونا چاہیے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے شافی ہونے پر یقین ہونا چاہیے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے آپ کی دعاؤں کو سننے والا ہے اس پر آپ کو یقین ہونا چاہیے، اللہ تعالیٰ آپ کی مدد کرنے والا ہے اس پر آپ کو یقین ہونا چاہیے۔ یقین اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انتقال سے 1 ہفتہ پہلے، 6 یا 5 دن پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نصیحت کر رہے ہیں، ما من نفس تموت وہی تشہد ان لا الہ الا اللہ، اور ایک حدیث میں کہا کہ آدمی اللہ تبارک و تعالیٰ سے اچھا گمان رکھے، حسن ظن رکھے، انتقال سے پہلے کہا۔ اس طرح کی بہت ساری حدیثیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی۔ تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ دوسری شرط یقین بہت ضروری ہے۔ آج میرا یقین متزلزل ہے، میں آدھا تیتر آدھا بٹیر کا شکار ہوں، آدمی پریشان ہے، اسے اللہ تعالیٰ پر یقین نہیں۔ اللہ اکبر، اللہ پر یقین رکھیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جس نے یونس علیہ السلام کو اس سمندر میں بچا لیا اور مچھلی کو حکم دیا کہ وہ نہ نگلے، ابراہیم علیہ السلام کو آگ سے بچا لیا، مکے کے قریش سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ابوبکر کو بچا لیا، تو پھر اللہ تعالیٰ آپ کی اور میری مدد کیوں نہیں کر سکتا ہے؟ کنڈیشن نمبر 3، اخلاص۔ اخلاص، کوئی بھی کام کریں اخلاص کے ساتھ کریں۔ ابھی تو واٹس ایپ کا زمانہ ہے، ہاں مجھے بڑا تعجب ہوا، کسی میت پر گئے ہیں قبرستان میں دعا کرنے کے لیے، تو اس کی بھی ویڈیو آ گئی ہے واٹس ایپ میں، میں ایک قبرستان میں جا کر میں ایک میت کو دعا کر رہا ہوں۔ مجھے تو لگتا ہے آئندہ لوگ باتھ روم میں ریسٹ روم میں جا کے بھی ویڈیو بھیجیں گے، ہاں ایسا بھی زمانہ آ جائے گا۔ کعبۃ اللہ میں آدمی طواف کر رہا ہے العیاذ باللہ، وہاں بھی آدمی کہہ رہا ہے دیکھو میں کیسا طواف کرتا ہوں۔ یہ ساری چیزیں ہیں جو اللہ کو پسند نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کو پسند نہیں۔ آدمی اخلاص ہو، سارے یہی بتا دے گا تو اللہ کے لیے کیا رکھے گا؟ آدمی اخلاص کے ساتھ کرتا ہے تو اللہ، وہ حدیث آپ نے پڑھا ہوگا، کچھ لوگ جو غار میں پھنس جاتے ہیں، غار کا دروازے پر بڑا سی چٹان آ جاتی ہے، ہر آدمی اخلاص کے ساتھ کہتا ہے کہ اللہ میں نے ماں باپ کو دودھ پلایا اور ان کے بیدار ہونے تک کھڑا رہا اور فلاں، یہ سارے کام میں نے صرف تیرے لیے کیے، تو پتھر بھی ہٹ جاتا ہے، دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ تو کلمہ پڑھنے والا لا الہ الا اللہ، اخلاص اس کے دل میں ہونا چاہیے۔ یہ بہت بڑی دولت ہے جو اللہ تعالی ہم میں سے کسی کو دے دیتا ہے، اللہ تعالی ہر ایک کو عطا فرمائے۔ سورۃ البینہ آیت نمبر 5 میں اللہ تعالی نے یہی بات کہی، وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصین له الدین۔ معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من شہد ان لا الہ الا اللہ مخلصا من قلبہ دخل الجنہ، جس شخص نے اخلاص سے دل کے ساتھ لا الہ الا اللہ پڑھا وہ جنت میں داخل ہو جائے گا۔ میرے بھائیوں، میری آواز سننے والی ماں اور بہنوں، اخلاص کو اپنے دل میں پیدا کریں، اپنے خیرات میں، صدقات میں، نمازوں میں، قول میں، فعل میں اخلاص پیدا کریں۔ یہ بہت بڑی چیز ہے۔ ریاکاری کیا دیمک اخلاص کو کھا لیتا ہے۔ ویسے کوئی تعریف کرے تو آدمی خوش ہو جاتا ہے، جیسے بولے شیخ کتنا اچھا آپ تقریر کرے، بولا آدمی تھوڑا کیا ہوتا اندر سے بتا کہ نہیں، آدمی کہے کہ اللہ اس کو قبول کرے، اللہ تعالیٰ اس کام کو قبول کرے۔ آپ خیرات کرتے ہیں، کسی کی مدد کرتے ہیں، بہت سارے ایسے تھے جن کے مرنے کے بعد معلوم ہوا کہ وہ کتنے لوگوں کی اپنی زندگی میں خدمت کرتے تھے۔ ان کے مرنے کے بعد پتہ چلا کہ کتنے لوگوں کو ان کی طرف سے اناج پہنچ جاتا تھا، جب تک وہ زندہ تھے کسی کو معلوم نہیں تھا۔ تو تیسری کنڈیشن اخلاص، چوتھی چیز، پہلے کنڈیشن کیا تھی؟ علم، دوسری یقین، تیسری اخلاص، انگلش میں کیا کہتے ہیں؟ سنسیئرٹی۔ ہاں ذرا آپ زور سے بولیں، سنسیئرٹی۔ ہاں تو کہا کہ وہ اخلاص یہ ضروری چیز ہے، اللہ تعالیٰ اسے عطا فرمائے۔ چوتھی کنڈیشن صدق، صدق سچائی۔ سچائی کیا چیز ہے؟ والذی جاء بالصدق وصدق به اولئک هم المتقون۔
جو سچی بات لے کر آیا اور جن لوگوں نے اس بات کی تصدیق کی وہی لوگ اللہ سے ڈرنے والے ہیں۔ اللہ کے ساتھ آپ سچے ہوں، اپنے اعمال میں، اپنے قول میں اللہ کے ساتھ سچے ہوں۔ مطلب فجر کی نماز کے لیے آنا ہے، آپ بیمار ہیں، صحت مند ہیں، کسے معلوم ہے؟ ہاں، اللہ کو معلوم ہے نہیں؟ اللہ کو معلوم ہے۔ اگر ہم دھوکہ دیتے ہیں اللہ کو تو اللہ کے ساتھ ہم سچے نہیں۔ کسی کا حق ہم نے دبا لیا ہے، بھلے سامنے والے کو نہ معلوم ہو لیکن کسے معلوم ہے؟ اللہ کو معلوم۔ اگر آپ اللہ کے ساتھ سچے ہیں تو سامنے والے کو کیا مت کیجئے؟ دھوکہ مت کیجئے۔ ہر معاملے میں اللہ کے ساتھ سچا رہیے، اور یہ سب سے بڑی چیز ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کہا کہ اگر آدمی سچا رہے، جیسے سچا رہنے کی بات کہتے ہیں ابو لبابہ الانصاری، آپ عمرے پر جب جائیں گے، عمرے پر آدمی جاتا ہے تو مسجد نبوی میں ایک ستون کے اوپر لکھا ہے اسطوانۃ ابی لبابہ۔ دیکھا آپ نے دیکھا؟ کسی نے دیکھا ہے مسجد نبوی میں؟ آپ نے دیکھا؟ ماشاءاللہ، چلو میری بات کی سچے ہو۔ تو وہاں ایک پلر کے اوپر لکھا اسطوانۃ ابی لبابہ، ابو لبابہ الانصاری رضی اللہ عنہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو یہودیوں نے، مدینہ کی یہودیوں نے جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے غداری کی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بھیجا کہ جاؤ ان سے بات کرو، اور وہ گئے۔ جانے کے بعد ان لوگوں نے ان کو رشوت دینا چاہا تو ابو لبابہ الانصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ تم لوگوں تو میری نظر میں بندر اور سور سے زیادہ ذلیل ہو، میں سود لے کر کوئی اسلام کا سودا نہیں کر سکتا۔ تو پھر ان لوگوں نے کہا کہ یہ تو رشوت لینے پر آمادہ نہیں ہے، تو انہوں نے کہا کہ اپنے بچوں کو، عورتوں کو سامنے کیا تاکہ وہ ایموشنل جذبات سے یہ ہو جائیں اور یہودیوں کی سفارش اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کریں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہودیوں کو معاف فرما دیں۔ تو پھر بھی ابو لبابہ الانصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، ہاتھ سے ایسا اشارہ کیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارادہ ہے کہ تم لوگوں کو کیا کر دیا جائے؟ ذبح کر دیا جائے، قتل کر دیا جائے، جو مرد ہوں، عورتوں اور بچوں کے علاوہ۔ پھر اچانک ان کو احساس ہوا، ارے میں نے اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ خیانت کر دی۔ ایسی بات سے میں ان کو بتا دیا جو بتانا نہیں چاہتا۔ سیدھے مسجد نبی میں آئے اور اس پلر سے اپنے آپ کو باندھ لیا اور بندے رہے جب تک اللہ نے ان کی توبہ قبول نہیں کی۔ ان کی اس اشارے کو کسی نے دیکھا؟ نہیں دیکھا، لیکن اللہ کے ساتھ سچائی کا معاملہ ہے۔ آدمی اللہ کے ساتھ سچا رہے، اپنے معاملات میں، اپنے باتوں میں، اپنے پیسوں میں، اپنے خیرات میں، اپنے بیہیویئر میں، اپنے سلوک میں، کس کے ساتھ کیسا کر رہا ہے۔ ہر سلوک پر، ہر لفظ پر، ہر بات پر اللہ کو مجھے حساب دینا ہے، یہی اللہ کے ساتھ سچا ہونا ہے۔ اللہ اگر یہ چیز میرے اور آپ کے اندر آ جائے تو پھر کیا کہیے، جنت الفردوس آپ کی ہے۔ اللہ کے ساتھ آدمی کو سچا ہونا چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے فرمایا، ما من احد یشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمد الرسول اللہ صدقا من قلبہ الا حرمہ اللہ علی النار۔ جو شخص سچے دل سے اس بات کی گواہی دے کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی سچا معبود نہیں اور بے شک محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے رسول ہیں، اللہ تعالیٰ اس پر جہنم کی آگ کو حرام قرار دے گا۔ لا الہ الا اللہ کی پہلی شرط علم ہے، دوسری شرط یقین، اور تیسری شرط اخلاص، اور چوتھی شرط صدق سچائی، یعنی اللہ کے ساتھ آپ سچے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے لوگو اللہ سے ڈرو، سچے لوگوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ اسی لیے ابو بکر کو لقب ملا رضی اللہ عنہ، کیا؟ صدیق۔ اولئک مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا۔ اللہ آپ کو بھی صدیق کی فہرست میں لا کر ٹھہرا کرے گا، لیکن اللہ کے ساتھ سچے رہیں۔
5ویں شرط محبت۔ کلمہ تو پڑھتے ہیں، کلمے سے محبت ہونی چاہیے، کلمہ پڑھنے والوں سے محبت ہونا چاہیے۔ جو بھی مسلمان ملے پیار سے ملیے، بھلے غریب ہو، آپ کی اسٹیٹس کا نہ ہو، آپ کے رتبے کا نہ ہو، آپ کے اتنا پیسے والا نہ ہو، لیکن مسلمان ہے، کلمہ گو ہے، کلمے سے محبت رکھتا ہے، آپ کو محبت ہونا چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن مجید کی یہ آیت کہا، مکے کے کچھ لوگ تھے جو دعویٰ کرتے تھے کہ ہم اللہ سے بہت محبت کرتے ہیں۔ اللہ نے یہ آیت نازل کر دی، قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبُكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ اگر تم اللہ سے محبت کا دعویٰ کرتے ہو تو میرے نقش قدم پر چلو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر چلو۔ تو کلمے سے آدمی کو محبت ہونا چاہیے، اللہ اور اس کے رسول سے محبت ہونی چاہیے۔ میں کیوں آپ سے بات کہتا ہوں، جو لوگ باطل پرست ہیں، بددین ہیں، وہ لوگ اپنے کلمے سے محبت کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر جو لوگ مسلمانوں کے دشمن ہیں، وہ نوکریاں کرتے ہیں، آفسوں میں جاب کرتے ہیں، جب ریٹائر ہو جاتے ہیں تو وہ اپنے اس باطل نظریے کی خدمت کرتے ہیں، ان کا جو ایجنڈا ہے اس کے لیے وہ اپنا وقت دیتے ہیں۔ لیکن ہم مسلمانوں میں اتنے ہمت والے کوئی نہیں، وہ جیسے گورنمنٹ نوکری سے ریٹائر ہو جاتے ہیں یا بزنس سے بچوں کے حوالے کر کے بزنس گھر میں بیٹھ جاتے ہیں، عمرہ کر لیا، حج کر لیا، اب اس کے بعد گھر میں بیٹھ گئے، گھر سے مسجد، ان کا سوشل ایکٹیویٹیز ان کی کچھ نہیں ہوتی، بہت کم ہوتی۔ آپ کے مسجد میں ماشاءاللہ بہت سارے لوگ ہیں جو مختلف آفسوں سے یا اس سے ریٹائر ہوئے ہیں، آپ کوئی ہنر جانتے ہیں، آپ اپنی قوم کی خدمت کیجیے۔ کسی کو کچھ کاغذات بنانے نہیں آتا، کسی کو کوئی لکھنا نہیں آتا، ان مسلمانوں کی خدمت کیجیے، اس کا اللہ تعالیٰ آپ کو اجر دے گا۔ بھلے آپ نوکری سے ریٹائر ہو گئے، لیکن اللہ کے بندوں کی خدمت سے تو ریٹائر نہیں ہوئے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا تعاونوا علی البر والتقوی ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان، جو بھی نیک کام ہے اسے آپ ساتھ دیجئے اور اس سے محبت کیجیے، اس لیے کہ وہ کلمہ پڑھنے والا مسلمان ہے۔ تو ہر کلمہ پڑھنے والے مسلمان سے آپ کو مجھے محبت ہونی چاہیے، یہ 5ویں شرط ہے۔ اس کے بارے میں کہا تو اسی لیے کہتے ہیں، امام مالک رحمہ اللہ نے فرمایا المحبت فی اللہ من واجبات الاسلام۔ اللہ تعالیٰ نے کہا والذین آمنوا اشد حبا للہ، اللہ کی محبت واجبات اسلام میں سے ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا مومنین اللہ سے سب سے بڑھ کر محبت کرتے ہیں۔ اللہ سے محبت کرنے کا کیا مطلب ہے؟ اللہ سے محبت کے دعوے کا کیا مطلب ہے؟ اللہ کے دین سے محبت ہو، اللہ کے دین پر چلنے والے بندوں سے محبت ہو، ان کی مدد کریں، یتیم بچوں کی مدد کریں، بیوہ عورتوں کی مدد کریں، بھوکے پیٹ سونے والے فقیروں کی مدد کریں، یہ اللہ سے محبت ہے۔ اللہ کے دین کی مدد اور نصرت کریں اور اس دین کو ترقی دینے کے لیے کوشش کریں، یہ اللہ سے محبت ہے۔ تو معلوم یہ ہوتا ہے وَأَصْلُ الْعِبَادَةِ وَتَمَامِهَا وَكَمَالُهَا وَالْمَحَبَّةِ، آدمی اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین سے محبت کرے، یہ کتنی چیز ہے؟ ہاں 5ویں چیز نا، یاد رکھیں یاد رکھیں۔ 6ٹھی چیز ہو گیا ہمارے پاس، ہاں مختصر کہیں۔ ایک چیز میں بتانا چاہتا ہوں، جو لوگ اس میں تھوڑا ڈیپ رکھتے ہیں، اللہ بندے سے محبت کرتا ہے نہیں کرتا ہے؟ ہاں ان اللہ یحب المتقین، کہیں اللہ نے کہا کہ اللہ تعالیٰ متقیوں سے محبت کرتا ہے؟ نہیں، اللہ متقیوں سے کیا کرتا ہے؟ محبت کرتا ہے۔ تو کچھ لوگ مسلمانوں میں ایسے گزرے اشاعرہ، انہوں نے کہا کہ نہیں، اللہ بندوں سے محبت نہیں کرتا۔ محبت، المحبت من اعمال القلب، محبت کیا ہے؟ ایموشنل، کہاں سے آتی ہے محبت؟ دل سے آتی ہے، اور اللہ کی ذات کو ہم ایسا نہیں بول سکتے۔ اچھا، ان سے پوچھا جی پھر اس کا کیا مطلب جی؟ اللہ بولتا میں متقیوں سے محبت کرتا ہوں، میں نیک لوگوں سے محبت کرتا ہوں، اس کا کیا مطلب ہے؟
تو وہ لوگ بولتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ ان کو ریوارڈ دیتا ہے، جنت دیتا ہے، اللہ محبت نہیں کرتا۔ لیکن ہم اہل السنہ والجماعہ اس بات کا عقیدہ رکھتے ہیں کہ اللہ بندوں سے محبت رکھتا ہے، اس لیے اللہ نے خود کہا کہ میں اپنے بندوں سے کیا کرتا ہوں؟ محبت رکھتا ہوں۔ تو اسی طرح کہتے ہیں نمبر 6، کنڈیشن نمبر 6، الانقیاد۔ عربی میں بولے اس کو الانقیاد، اردو میں بولیں گے تابع داری اور اطاعت شعاری۔ اب اگر کسی کی سمجھ میں بات نہیں آئی، اب اگر وہ بولے کہ دیکھیے صاحب آپ نے اس سے پہلے ایک کنڈیشن اور ہمارے پاس گئی تھی، کیا کتنے تھے؟ اب یہ 6ویں چیز ہے نا، اس کے بعد ایک کنڈیشن آئے گی، اس میں آپ کو 2 لگے گا کہ سیم ہے، ہم آپ کو فرق بتائیں گے۔ کنڈیشن نمبر 6 جس کے بارے میں کہا کہ آدمی اطاعت کرے، تابع داری کرے، جیسے اللہ تعالیٰ نے کہا وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ وَأَسْلِمُوا لَهُ مِن قَبْلِ أَن يَأْتِيَكُمُ الْعَذَابُ ثُمَّ لَا تُنصَرُونَ، سورۃ الزمر آیت نمبر 50 پر 4۔ اور تم سب اپنے رب کی طرف رجوع کرو، اسی کی اطاعت اور بندگی میں لگے رہو، اس سے پہلے کہ تم پر عذاب نازل ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ جیسے ہی ہم نے کلمہ پڑھ لیا لا الہ الا اللہ، اللہ تعالیٰ کی مکمل تابع داری کریں، اطاعت کریں، اپنے اللہ کے سامنے اپنے آپ کو جھکائیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ صحابی حضرت ثمامہ بن اثال رضی اللہ عنہ مدینے میں مسلمان ہوتے ہیں اور سیدھے عمرے پر چلے جاتے ہیں۔ مکے کے لوگ بولتے ہیں کہ ثمامہ تم بددین ہو گئے، تو بولا کہ دیکھو ہمارے یمن سے تم کو اناج آتا ہے، اگر تم لوگ مسلمان ہو جاؤ تو اناج آئے گا ورنہ نہیں آئے گا۔ یعنی مسلمان ہو کے کوئی 25 سال 30 سال نہیں لگے، مسلمان ہو کے ابھی آئیں۔ آدمی جیسے ہی کلمہ پڑھتا ہے اس کا اسلام اور ایمان اس پر اثر کرتا ہے۔ تو اسلام آنے کے بعد، کلمہ پڑھنے کے بعد آدمی کے اندر تابع داری پیدا ہونا چاہیے اور اس کے اندر احساس پیدا ہونا چاہیے۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب خلیفہ بنے، لوگوں کو خطبہ دیا، پہلا خطبہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیا، تو کہا کہ لوگوں دیکھو جب تک میں اللہ کی اطاعت کروں تم میری اطاعت کرنا، اللہ تعالیٰ کی تابع داری جب تک میں کروں تم میری اطاعت اور تابع داری کرنا، اگر میں اللہ کی نافرمانی کروں تو تم پر میری اطاعت کرنا واجب نہیں ہے۔ کتنے ایسے لوگ ہیں، جاہل علماء ہیں، فاسق عبادت گزار ہیں، جاہل عبادت گزار ہیں اور فاسق علماء ہیں جو لوگوں کے ایمان کو لوٹتے ہیں اور ان کے پاس کوئی علم نہیں، نہ توحید کا علم ہے نہ ان کے پاس اخلاص ہے، لیکن لوگ ہیں ان کی بات تسلیم کرتے ہیں۔ تو یہ کتنی کنڈیشنز تھی؟ 6۔ اسی لیے کہتے ہیں اطاعت اور تابع داری میں ایک بات کی طرف آپ نوٹ کریں، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ جب تک میں اللہ کی تابع داری کروں تم میری تابع داری کرنا۔ کس کی؟ ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اگر میں اللہ کی نافرمانی کروں تو تم پر میری بات ماننا واجب نہیں۔ یہ کس نے کہا؟ ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ لیکن آج کے زمانے میں کیا کرتے ہیں، ہم ان کو بولتے دیکھو صاحب نماز پڑھنے کا یہ طریقہ ہے، یہ کام کرنے کا یہ طریقہ ہے، بولے نہیں وہ ہمارے مسلک میں ہے کہ ارے نہیں جی اللہ کے رسول بولے نہیں، ہمارے مسلک میں اگر ہے، اگر ہمارے امام کی بات ہے تو ہم مانیں گے، نہیں تو نہیں مانیں گے۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نہیں، حدیث کے مطابق اللہ کے نبی کی اطاعت کے مطابق میں اطاعت کر رہا ہوں تو میری بات مان۔ تو ہم آج کے دن میں صحیح اسلام پر عمل کرنے کی کوشش کریں تاکہ ساری امت ایک ہو سکے۔ آج اختلاف کا موقع نہیں، ساروں کو ساتھ لے کر چلنے کا موقع ہے، لیکن سارے ساتھ کب چلیں گے؟ اسی دین پر لے جائیں جس دین کو اللہ کے نبی نے چھوڑا صلی اللہ علیہ وسلم۔
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنت رسولہ، میں قرآن و حدیث کو چھوڑ کر جا رہا ہوں، اسی پر چلو تاکہ تم اکٹھے رہ سکو، محبت کے ساتھ رہ سکو، ایک دوسرے کے دشمن نہ بن جانا، ایک دوسرے کی گردن نہ مارنے لگنا، ایک دوسرے کو برا بھلا نہ کہنا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نصیحت فرمائی۔ تو اللہ تبارک کلمہ پڑھنے کے بعد اطاعت اور تابع داری ضروری ہے۔ بہت سارے مسلمان ہیں کلمہ گو ہیں، کلمہ پڑھتے ہیں، اس میں کلمہ پڑھ کر بھی کچھ مشرک ہیں، جیسے لوگوں نے کتابیں لکھی کلمہ گو مشرک، کلمہ پڑھیں لیکن کیا ہیں؟ مشرک ہیں۔ کلمہ پڑھ کر بے عمل ہیں، کلمہ پڑھے لیکن کبھی نماز کے لیے نہیں آئے، عید میں کبھی آ گئے، کسی کی جنازے میں آ گئے، بولا کہ نہیں۔ کلمہ پڑھنے کے بعد جب تک جان جسم میں جان ہے، کوئی عذر آپ کے پاس نہیں ہے، آپ کے اوپر 5 وقتہ نمازیں فرض ہیں، یہ اللہ کا حکم ہے۔ جیسے اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کہا اوصانی بالصلاۃ والزکاۃ ما دمت حیا، اللہ تعالیٰ نے مجھے تاکید کی ہے کہ جب تک میں زندہ رہوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرتا رہوں۔ اسی طرح 7ویں شرط، 7ویں کنڈیشن، یہ آخری ہے، جس کے بارے میں کہا کہ یہ قبول کرنا، قبول کرنا بولے تو ایکسیپٹنس، قبول کرنا بولے تو کیا مطلب؟ ہمارے نوجوان ایک ہی قبول معلوم ان کو، کون سا قبول؟ ہاں دیکھیں کیا مسکراہٹ آ گئی تو، ہاں ایک ہی قبول معلوم، وہ بیٹھتے نہیں قبول کیا کہ تو قبول کیا، تو وہ قبول کا نہیں قصہ ہے، یہ قبول کیا ہے؟ ایکسیپٹنس۔ آپ ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہر ایک کو اچھی زندگی دے، ہاں اللہ تعالیٰ ہر ایک کو زندگی میں سکھ دے، چین دے۔ یہ کہتے ہیں قبول کرنے سے مراد یہ قبول ہے کہ آپ نے کلمے کو جیسے ہی پڑھا، کلمے کے جو تقاضے ہیں، تقاضے کا مطلب اس کے جو واجبات ہیں اسے آپ نے قبول کیا، اسے آپ نے کیا کیا؟ قبول کیا۔ قبول کرنے کا مطلب کیا ہے؟ جیسے کہا انہم کانوا اذا قیل لہم لا الہ الا اللہ یستکبرون ویقولون انا لتارکو آلہتنا لشاعر مجنون۔ ان سے جب کہا جاتا تھا کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی سچا معبود نہیں ہے تو کبر اور غرور کا اظہار کرتے تھے، یستکبرون، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے تھے کیا ہم اس پاگل شاعر کی باتوں میں آ کر اپنے خداؤں کو چھوڑ دیں؟ اور بڑے فخر سے کہتے تھے کہ یہ کیسا رسول ہے کہ پورے خداؤں کو ہٹا کر ایک خدا کی بات کرتا ہے۔ آج بھی اگر ہم لوگ کسی درگاہ پر چلے جائیں، بولے جی سب نہیں کرنا جی، وہ لوگ ہم کو کیا بولیں گے؟ پاگل نہیں بولیں گے، پاگل ہی بولیں گے، پاگل بولیں گے، یا زیادہ سے زیادہ ہاتھا پائی کریں گے، یا وہاں بھی بولیں گے، کچھ بھی بولیں گے، لیکن بولیں گے کہ آپ کو نہیں پتہ کہ یہاں کتنی کرامتیں ہوتی ہیں، ذرا آپ بھی دیکھیے کرامتیں کیا ہیں۔ تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ قبول لا الہ الا اللہ، جیسے کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من قبل منی الکلمہ التی عرضتها علی عمی فردها علی فہی لہ نجات، جس شخص نے مجھ سے وہ کلمہ قبول کر لیا جو میں نے اپنے چچا پر پیش کیا اور اس نے انکار کر دیا تو وہ اس کی نجات کا باعث ہوگا۔ جو کلمے کا انکار میرے چچا نے کر دیا، کون سا کلمہ ہو؟ لا الہ الا اللہ۔ چچا کون؟ ابو طالب۔ اگر وہ کلمہ آپ قبول کر لیں تو اللہ تعالیٰ آپ کو کیا دے گا؟ نجات دے گا۔ آخر میں ایک چھوٹا سا سوال یہاں یہ آتا ہے کہ آپ یہ سوچتے ہیں کہ یہاں اللہ تبارک، یہاں یہ جو بات ہمارے ساتھ ہے کہ تابع داری اور قبول میں کیا فرق ہے؟ تابع داری اور قبول میں کیا فرق ہے؟ قبول کا تعلق اقوال سے، زبان سے، تابع داری کا تعلق اعمال سے، ہاتھ پیر سے۔ آپ نمازوں میں اٹھیں،
حج کریں، زکوٰۃ دیں، عمرہ کریں، یہ آپ کے ایکٹیویٹیز ہیں، اور قبول آپ زبان سے قبول کریں۔ اسی لیے آتا ہے کہ کلمہ وہ تینوں اس میں ضروری ہیں۔ آپ کلمہ زبان سے بھی کہیں گے، دل میں بھی سچا یقین رکھیں گے، اور ہاتھ پیر سے اسے بجا بھی لائیں گے۔ اگر آپ صرف زبان سے کہتے رہیں، جیسے مدینے میں بہت سارے منافق تھے جو زبان سے کلمہ کہتے تھے لیکن دل میں ان کے یقین نہیں تھا، تو وہ لوگ مسلمان نہیں مانے گئے۔ کچھ لوگ ہوتے تھے جو دل سے مانتے تھے لیکن زبان سے نہیں کہتے تھے، جیسے ابو طالب ہیں، وہ مانتے تھے کہ محمد سچے ہیں لیکن زبان سے انہوں نے کلمہ نہیں پڑھا، کہا کہ وہ بھی نہیں چلے گا۔ تو زبان سے، ہاتھ پیر سے اور دل سے، ساری چیزوں سے ہونا چاہیے، تبھی جا کر اس کلمے کا اثر ہوتا ہے۔ تو پھر ایک بار میں آپ کو سنا دوں تو کلمے کے شروط، کنڈیشنز، جس کے بغیر آدمی کو کلمہ فائدہ نہیں دیتا، وہ پہلی شرط علم، نالج ہے۔ آپ جانیں، کس بات کا علم جانیں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید کی کتابیں پڑھیں، بات جان لیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ اکیلا سچا معبود ہے۔ جب وہ اکیلا ہے تو عبادت بھی اسی اکیلے خدا کی ہونی چاہیے، وہی معبود ہے، وہی مسجود ہے۔ جتنا آپ اللہ کا علم حاصل کریں گے، اللہ سے اتنا آپ اور ڈریں گے۔ اللہ کا علم اشرف العلوم، اللہ تعالیٰ کے علم میں سے ایک چیز کیا ہے؟ اسماء حسنہ۔ کیا ہے وہ؟ اللہ تعالیٰ کے اچھے اللہ کے اچھے نام، اس کے بارے میں آپ کو علم ہونا چاہیے۔ ستہ، یعنی جتنے نام اللہ تعالیٰ کے ہیں۔ دوسری شرط یقین، آپ یقین کے ساتھ۔ اور تیسری چیز کیا بولے؟ اخلاص۔ ہاں، یاد رکھیں، جتنا ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ جتنا ہو سکتا ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ چوتھی شرط ہم بولتے ہیں کیا؟ شعیب صدق، یعنی معلوم یہ ہونا چاہیے، جب ہم درس میں بیٹھیں چھوٹا سا ایک نوٹ لے لیں، اسے لکھیں۔ آپ کیسے؟ بولا کہ شیخ آپ کیا کیا بولتے ہیں؟ بولا کہ میں بولتا ہوں، میں جو دیکھتا ہوں وہی بولتا ہوں۔ میں چرچوں میں دیکھتا ہوں جو جن کو ہم لوگ کہتے ہیں کہ کافر ہیں، بد دین ہیں، ان کا دین غلط ہے، وہ لوگ جب اپنے چرچوں میں آتے ہیں تو کیا لے کر آتے ہیں؟ بائبل لے کر جاتے ہیں۔ معلوم ہے کہ وہ کتاب غلط ہے، لوگ غلط ہیں، لیکن لیتے جاتے کیا ہیں؟ بائبل۔ اور وہاں پاسٹر کوٹیشن وہ صفحہ نمبر دیتا ہے، پین سے ٹک کرتے ہیں، لکھ لیتے ہیں، پھر عزت سے وہ بائبل لے کر جاتے ہیں۔ لیکن آج تک میں نے کسی درس قرآن میں نہیں دیکھا کہ لوگوں کے ہاتھوں میں قرآن نہیں۔ آپ اگر دیکھتے ہیں تو میں معافی چاہتا ہوں، لیکن میں نے تو نہیں دیکھا۔ بہت کم لوگ ہیں جو اہتمام کرتے ہیں کہ جب قرآن مجید کی آیت آتی ہے تو نکال کر اسے نوٹ کرتے ہیں کہ آیت، پیپر نوٹ۔ ضرور میرے پاس بھی نوٹ ہے، لیکن اس میں کتنا کس کو دینا ہے، کتنا کس کو لینا ہے، وہی حساب رکھے ہوئے، بلا کے نہیں۔ اور مسجدوں میں قرآن بھی ہوتے ہیں تو کبھی ایسا ہوتا ہے یہاں تو کھلے ہیں، بعض جگہ اندر ڈال کے لاک ڈال کے رکھتے ہیں۔ قرآن کیسے ہونا چاہیے؟ متناول الایدی، جگہ جگہ تاخچے بنے ہو، جیسے حرم میں ہوتا ہے۔ یہاں بیٹھے ہیں، ہاتھ بڑھاؤ تو قرآن مل جائے، تاکہ آپ قرآن دیکھ کر پڑھنے کا جذبہ دل میں پیدا ہو۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی کتاب سے شغف ہے۔ الحمدللہ یہ چند باتیں تھیں جو ہم نے کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ کے تعلق سے سنا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان تقاضوں کو پورا کرنے، ان شروط کو بجا لانے کی اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو توفیق دے۔ انشاءاللہ اگلے درس میں ہم سنیں گے کہ وہ 25 سوالات کی جوابات جو کفر اور ایمان سے متعلق ہے، بہت ہی اہم درس ہے۔ انشاءاللہ آئندہ ہفتہ آپ ہمارے ساتھ شامل رہیں۔ اللہ تعالیٰ توحید کا علم ہم تمام کو عطا فرمائیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس بات کی توفیق دے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف ہمارے دل میں پیدا ہو، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے۔ آمین برحمتک یا ارحم الراحمین، والحمد للہ رب العالمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔